آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت تعریف کی، اور حضرت بہت بڑے لوگوں میں سے تھے، اور لیکن انہوں نے اپنے علم کے باوجود فضائل اعمال میں ضعیف موضوع درجے کی احادیث کو کیوں ذکر فرمایا؟ نیز بغیر کسی تبصرے کے کتاب تحریر فرما دی، ایسا کیوں کیا؟ دیکھو بھیا، شیخ بہت بڑے آدمی، شیخ جیسے آدمی کئی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے متعلق حدیث میں آتا ہے انہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا۔ ہم اپنے شیخ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ شیخ کی مجلس میں وہ مکہ مکرمہ میں عصر کے وقت بیٹھے، اور مغرب کی اذان سے کچھ پہلے شیخ نے فرمایا کہ آپ لوگ جاؤ حرم میں نماز پڑھو، مغرب کی نماز، 2.5-3 میل شاید فاصلہ تھا۔ شیخ نے پہلو نہیں بدلا، 2 زانو بیٹھے رہے، ان کی عمر اس وقت 75 سال سے زیادہ تھی، اس بڑھاپے کے باوجود شیخ کے سامنے ایسے بیٹھے رہے ادب اور احترام سے۔ شیخ جیسا کون آدمی ہو سکتا ہے؟ شیخ کی وجہ سے اللہ نے لاکھوں لوگوں کو ہدایت دی، اور شیخ کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگی میں انقلاب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وہ اللہ کے ہونے کی دلائل میں سے ایک دلیل۔ شیخ جیسا کون تھا یار، کیا کہیں؟ ان کے فضائل پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی، رحمہ اللہ، نور اللہ مرکز۔ یہ رہ گئی بات کہ انہوں نے تبلیغی نصاب جو لکھا ہے اس میں موضوع ضعیف احادیث کیوں نقل کی؟ بھائی آسان سی بات، اللہ نے بڑا علم دیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہے شیخ جب صبح بیٹھتے تھے لکھنے کے لیے نا، تو پھر کسی بڑے سے بڑے آدمی کی ہمت نہیں تھی کہ جا کے دروازہ کھولتا یا کھٹکھٹاتا۔ شیخ رحمہ اللہ نے اپنی تحقیق کے مطابق لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، نہیں ہے، اعمال میں چل سکتی ہے، یہ نہیں چل سکتی۔ یہ علمی بحث ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ زندہ ہوتے تو آپ چلے جاتے، آپ خط لکھتے، آپ جواب دیتے۔ اہل حدیث علماء میں مولانا عبدالجبار صاحب تھے، وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کئی خطوطوں نے لکھے کہ حضرت یہ حدیث ایسی ہے، یہ حدیث ایسی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے برابر ان کا جواب دیا ہے کہ میں نے یہ حدیث فلاں جگہ سے لی ہے، فلاں جگہ سے لی ہے۔ آپ شیخ کے مکتوبات پڑھی، اتنا زبردست ذوق تھا شیخ کا تحقیق میں کہ جب عمر ان کی 82-83 سال ہوگی تو بھی سہارنپور شیخ الحدیث مولانا یونس رحمۃ اللہ علیہ کو، یونس جونپوری رحمۃ اللہ کو لکھتے تھے کہ یہ حدیث ہے، ذرا اس کی تحقیق کر کے بھیجو، یہ حدیث ہے، اس کی تحقیق کر کے بھیجو۔ لندن گئے تو کمپیوٹر اس وقت ہو چکا تھا، شیخ نے فرمایا کہ اچھا فلاں حدیث دیکھو، تو اسی وقت لڑکے نکال کے لائے، ان کا حضرت یہ حدیث فلاں فلاں کتابوں میں آئی ہے، تو بہت ہنسے۔ فرمایا اس ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے 28 سال میں کتابوں کو دیکھتا رہا، اور یہ کیا اللہ کی نعمت ہے کہ چند منٹ میں مل گئی۔ تو اس سے یہ علمی مباحث، شیخ کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہوگی۔ آپ نہیں جانتے کہ مسلم کی روایات کتنی ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث مسلم بعض نہیں مانتے۔ مسلم کی اس روایت کو کون مان سکتا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ میری بیٹی ام حبیبہ سے آپ نکاح کر لیں؟ کیسے ممکن؟ ام حبیبہ تو ان کی شادی ہوئی تھی، حبشہ ہجرت کر گئی تھی، تو ان کے جو شوہر تھے وہاں جا کر عیسائی ہو گئے تھے، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب یہ بیوہ ہوئی ہیں تو نجاشی نے پیغام بھیجا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ کا نکاح اس خاتون سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کو بھیجا تھا اپنا وکیل بنا کے، اور فرمایا میری طرف سے اسے قبول کر لینا، اس خاتون کو رملہ کو، اور پھر لے آنا۔ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ابو سفیان نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہو کہ میری بیٹی، یہ حدیث مسلم کی ہے، کوئی نہیں مانتا۔ تو اس کی بہت مثالیں آپ جانتے ہی ہوں گے، سوالات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ ہے بات۔